انڈیا کے معروف عالم شاہی امام پنجاب کے بیانات کے لیے مولانا عثمان تھیرپی کو سبسکرائب کریں۔ ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرت مولانا حذیفہ بستانوی صاحب مدظلہ کے حکم کے مطابق آپ سب حضرات کے سامنے حاضر ہوں، اور امید ہے کہ جو گفتگو حضرت نے فرمائی ہے آپ سے، تو آپ تمام حضرات اور میں بھی اسی مقصد کے اوپر اپنی زندگی کا قیمتی وقت جو ہے وہ صرف کریں گے۔ کسی نے کہا ہے کہ ایک یقین تھا دل میں کہ خدا تو سنتا ہے جب کوئی دوسرا نہیں سنتا۔ ایک یقین تھا دل میں کہ خدا تو سنتا ہے جب کوئی دوسرا نہیں سنتا۔ بالآخر مجھ پہ یہ راز کھلا، کیا وہ سنتا ہے کیا نہیں سنتا۔ وہ سمیع و بصیر ہے لیکن بے عمل کی دعا نہیں سنتا۔ یہ فیصلہ ہے دین فطرت کا، یہ فیصلہ ہے دین فطرت کا، یہ فیصلہ ہے دین فطرت کا کہ بزدلوں کی خدا نہیں سنتا۔ آج ہم لوگ جس دین سے تعلق رکھتے ہیں، انڈونیشیا کے پاس ایک جزیرہ ہے سماترا، وہاں سب سے پہلے صبح ہوتی ہے اور اس کے قریب میں ایک مسجد سے اذان ہوتی ہے، اللہ اکبر کی صدائیں ایک مؤذن روزانہ صبح کو بلند کرتا ہے۔ اب یہ جو اذان وہاں سے جب چلنی شروع ہوتی ہے، تو جب وہاں سے چلتی ہے تو جب آگے روانہ ہونی شروع ہوتی ہے تو وقت کا جو ٹائم زون ہے، مثال کے طور پر ہم یہاں ہیں تو اس وقت امریکہ میں صبح ہو رہی ہے، ہمارے جا کے قبرستان کے اندر یا تپتی ہوئی ریت میں اس نونہال بچی کو دفن کر دیتا ہے کہ آئے یہ بچی اگر جوان ہوگی تو ہمیں کسی کو اپنا داماد بنانا پڑے گا، تو ہمارے لیے یہ بے عزتی کی بات ہے۔ یہ نبی علیہ السلام سے پیدائش کے پہلے کی بات ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ مکہ المکرمہ میں جو لوگ آپس میں لڑتے تھے وہ نسل در نسل لڑ رہے تھے، لیکن کیا صرف ایسا مکہ میں ہی تھا؟ کیا یہ حالات صرف مکہ المکرمہ میں ہی خراب تھے؟ کیا بچیوں کو زندہ دفن صرف مکہ میں ہی کیا جا رہا تھا؟ کیا قتل و غارت صرف مکہ میں ہی تھی؟ کیا غلامی صرف مکہ میں تھی؟ نہیں، اگر مکہ المکرمہ سے 400-500 میل آگے جاتے تو یشرب کے نام سے ایک شہر ہے جس کو آج آپ مدینہ النبی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس شہر کا ایک بادشاہ ہے جس کو شمون یہودی کہتے ہیں، اس نے یہ حکم جاری کیا کہ شادی کسی کی بھی ہو، دلہن پہلے ہمارے محل میں 15 دن قیام کرے گی۔ یہ اتنی بے غیرتی کا حکم نامہ اس دور کے اس شہر کے لوگوں کی چھاتی کے اوپر ایک سانپ بن کے لوٹتا ہے، لیکن کسی کی ہمت نہیں کہ اس وقت کے بادشاہ کو چیلنج کر سکے، کیونکہ ہم نے صرف اب تک یہی سنا کہ مکے میں حالات خراب تھے، لیکن مکے سے یشرب آئے، یشرب سے پھر کیسر و کسرا کی طرف جائیں۔ جو لوگ اس دور میں آگ کی پرستش کرتے، انہوں نے حکم جاری کیا ہے کہ جو لوگ ذمہ دار ہیں، جو لوگ کھیتوں کے اندر کام کرتے، جو گاؤں دیہات کے اندر رہتے، کیونکہ ان کی نسل اعلیٰ نہیں ہے اس لیے وہ شہر میں داخل نہیں ہو سکتے۔ شہر میں شرفا رہیں گے، حکمران رہیں گے، سفید چمڑی والے رہیں گے۔ تمہارا کام ہے بہترین پھل اگاؤ، بہترین فصلیں اگاؤ اور ساری کی ساری لا کے بادشاہ کے پاس یہاں لا کر جمع کر دو۔ کون کہتا ہے کہ صرف مکے میں حالات خراب تھے؟ آپ اگر اس دور میں افریقہ کے حالات پڑھیں گے تو بادشاہوں کے پاس کام نہیں ہے، کوئی فیکٹری نہیں ہے، کوئی انڈسٹری نہیں ہے، کوئی وہاں صنعت نہیں ہوتی، تو انہوں نے کیا کام پکڑا؟ انہوں نے اپنی ایک فوج بنائی اور کہا کہ گاؤں گاؤں جاؤ، لوگوں کو گرفتار کرو، عورتوں
کو, مردوں کو, بچوں کو لے کے آؤ اور پھر گرم سکہ لوہے کا کر کے ان کے ماتھے اور ان کی گالوں کو داغو, ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈالو اور منڈی میں لے جا کے بیچو, تاکہ ہم کو دولت چاہیے. ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں کہ ماں کون خرید کے لے گیا, بیٹی کون خرید کے لے گیا, باپ کس ملک کے اندر بیچ دیا گیا, بیٹوں کو کہاں فروخت کر دیا گیا, کیونکہ کوئی انسانوں کا وہاں پر شان حال نہیں ہے, اس لیے وہ انسانوں کو بیچتے اور اپنا روزگار جو ہے وہ چلاتے ہیں. اس دور میں صرف یہی نہیں کہ مکے میں حالات خراب ہیں, پرویز بادشاہ جو ہے اور اس دور کے جو بڑے بڑے ہرقل اعظم جیسے جرنیل, اور یہ ہرمز جس کا آج پانی کا پنگا پڑا ہوا ہے, جو جنگل سب سے بڑا ظلم کرنے والا تھا, جس کے نام پہ وہ پانی کی شاہراہ بنی ہوئی ہے, اس نے رواج بنا رکھا ہے کہ بچے اداس ہوتے, ارے بچوں کو خوش کرنا ہے, کوئی کھیل کھیلنے والا نہیں, اچھا کچھ کہہ دی جاؤ, ان کی گردن اتارو, ان کی گردن اتاری جاتی ہے اور وہ تڑپتے ہیں بادشاہ کے بچے دیکھ کے, خوش ہوتے. تو روزانہ بادشاہ کے بچوں کو خوش کرنے کے لیے ہی کئی سو قیدیوں کی گردن اتار دی جاتی ہے, کیونکہ اسلام نہیں آیا ہے. ابھی محمد رسول اللہ کا وجود نہیں آیا, وہاں تک ان کا پیغام نہیں پہنچا. تو دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو اپنی چودراہٹ قائم کرنے کے لیے اپنی فوج کو کہتے ہیں کہ درجنوں لوگوں کو لاؤ, ان کی گردنیں اتارو, ان کی کھوپڑیوں کو آگ کے اندر بھونو, پھر ان کا مینار بناؤ, تاکہ ہمارے شہر میں جب کوئی مہمان آئے تو اس کھوپڑیوں کے مینار کو دیکھ کے اس کے دل میں دہشت بیٹھ جائے کہ میں ایک ایسے بادشاہ سے ملنے جا رہا ہوں جس نے انسانی کھوپڑیوں کی تعمیر کی ہوئی ہے. آپ کہتے ہیں کہ صرف مکے میں حالات خراب ہیں. چائنا جو آج اپنے آپ کو سب سے بڑی تہذیب کہتا ہے, ان کے حکمرانوں کی آپ تاریخ پڑھیں, انہوں نے بادشاہوں کے علاوہ کسی کو جینے کا حق نہیں دیا, اپنے ملک کے چاروں طرف دیوار بھی بنائی, لیکن ملک کے اندر بھی جو غریب لوگ ہیں, جو مسکین لوگ ہیں, جو محتاج لوگ ہیں, ان کو کپڑے پہننے کا اختیار نہیں ہے. اور یہ بر اعظم جس پر آج ہم وجود رکھتے ہیں, جہاں ہیومن رائٹ کمیشن بن گئے, جہاں بڑی بڑی سرکاریں بن گئی, آؤ 1450 سال پہلے محمد رسول اللہ سے پہلے جاتے, ایک پانی کا کنواں ہے, اس میں میٹھا پانی ہے, لیکن کیونکہ گاؤں کے کچھ لوگوں کا رنگ کالا ہے, کچھ لوگوں کی برادری نیچی ہے, کچھ لوگوں کا جو گوت ہے ان کا مذہب ان سے میل نہیں کھاتا, اس لیے غریب آدمی, کالا آدمی اس کنویں سے پانی نہیں پی سکتا, ایک بڑی ذات کا آدمی اس کنویں سے پانی پی سکتا ہے. آپ کو حیرت نہیں ہوتی کہ اسلام دنیا میں کیسے پہنچا؟ آپ جائیں, جس کو آج اسپین کہتے ہیں, جس کا نام پرانا اندلس ہے, جس کو آج یونائٹڈ کنگڈم کہتے ہیں, جس کو آج آپ امریکہ کہہ رہے ہیں, جس کو اسلامی تاریخ نئی دنیا کے نام سے جانتی ہے, وہاں اگر کوئی کھیت میں مزدوری کرتا ہے اور وہ مزدور بھوک کی وجہ سے مر جاتا ہے یا اس کے بچوں کو کھانا نہیں ملتا, وہ اپنے مالک کو کہتا ہے کہ ہمیں کھانے دو, پانی دو, ہم تمہارے کھیت میں مزدوری کرتے ہیں, تو اس کا مالک انکار کر دیتا ہے اور اس کے بچے کی جان چلی جاتی ہے, وہ عدالت میں جاتا ہے, درخواست لگاتا ہے. نئی دنیا کی عدالتوں میں آج بھی وہ فیصلہ محفوظ ہے کہ اس دور کے ظالم حکمران یہ جواب میں لکھ کر دیتے ہیں, کیونکہ تمہاری چمڑی کالی ہے, کیونکہ تمہاری ذات نیچی ہے اور تم انسانوں کے زمرے میں نہیں آتے, تمہیں کوئی اختیار نہیں ہے کہ تم اپنے گورے مالک کے خلاف درخواست دے سکو. اب دنیا کی تاریخ پڑھیں تو صحیح کہ یہ دنیا جو آج اتنی رنگین نظر آ رہی ہے, اس دنیا میں آج جو بڑے بڑے لوگوں نے ڈیموکریسی کی بات کی, کسی نے ہیومن رائٹ کمیشن کی بات کی, انسانوں کی تاریخ پڑھیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے دنیا کیسی تھی. لوگ حیران تھے, آدم علیہ السلام سے لے کے ابراہیم علیہ السلام تک تمام نبیوں نے اور پھر تمام مذاہب کے لوگوں نے متفقہ طور پر ایک بات کہی ہے کہ اللہ ایک ہے, خدا ایک ہے, ایشور ایک ہے, رب ایک ہے, اکال پرکھ ایک ہے, جس کی پرستش کی جاتی ہے, پرستش جس کی جا رہی ہے, وہ ذات صرف ایک ہے. لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جب آئی, انہوں نے ایسی کون سی بات کی ہے کہ پھر پوری دنیا کے اندر اسلام جو ہے تھوڑا یا زیادہ ہر جگہ پہنچ گیا؟ کیا بات کی ہے انہوں نے؟ ہم لوگ کیوں ایمان لائے؟ ہم تک دین کیوں پہنچا ہے؟ پوری کائنات میں آج کوئی رنگ, کوئی نسل, کوئی زبان, کوئی خطہ,
کوئی ملک ایسا بتاؤ تو صحیح جس میں تھوڑے یا زیادہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والے لوگ موجود نہ ہو. یہ انقلاب کیسے برپا ہوا ہے میرے بھائی؟ کیا یہ انقلاب طاقت کے ذریعے برپا ہوا ہے؟ کیا یہ انقلاب صرف علم کے ذریعے برپا ہوا ہے؟ اندازہ تو لگائیں، کبھی اس طرف توجہ تو دیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کون سا کام اختیار کیا ہے کہ کائنات میں آج لوگ ایسے کئی ارب لوگ موجود ہیں. دنیا کی الگ الگ حکومتیں ہمیشہ اصل ہندسوں کو چھپاتی ہیں، لیکن کائنات میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلموں میں بھی ایسے اربوں لوگ موجود ہیں جن کو آج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مان سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ عزیز ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا کون سا کام کیا کہ کائنات میں ان کا دین جو ہے وہ ہم تک پہنچا ہے؟ بالاپور کے مسلمانوں، آج یہاں ہم کیسے اکٹھے ہو گئے ہیں؟ وہ کون سی فکر ہے؟ ایسا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کون سا پیغام دے دیا کائنات کو کہ آج ہمارے پاس ہمارے صوبے میں جامع اشاعت العلوم عقل کنواں جیسا ایک عالمی ادارہ موجود ہے؟ وہ کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہہ دیا؟ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا نا دین، ابراہیم علیہ السلام تک آیا. اور ابراہیم علیہ السلام نبیوں میں ایک چوراہے کی طرح ہیں، بالکل درمیان میں آ کے کھڑے ہیں. وہ نبیوں میں ایک چوراہے کی مانند ہے. وہ ان کے یہاں سے ایک طرف عیسیٰ علیہ السلام نکلے تو ایک طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نکلی ہے ان میں سے ہی، اور ان کی مین جو بلڈ لائن ہے جس کے لیے انہوں نے خود خانہ کعبہ میں دعا کی ہے کہ اللہ وہ نبی جس کا عالم ارواح میں وعدہ کیا گیا، وہ نبی جس کا جنت میں پتوں پر آپ نے نام اولین لکھا ہوا ہے، وہ نبی جن کے لیے تمام انبیاء کو مسجد اقصی میں اکٹھے کروا کے امامت دی گئی. یا اللہ اپنے وہ جو نبی بھیجنے وہ ابراہیم کی اولاد میں سے ہو، وہ میری نسل میں سے ہو. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں پیدا فرمایا ہے. پتہ ہے نا آپ کو ابراہیم علیہ السلام کون ہے بھائی؟ ہمارے نبی علیہ السلام کے دادا نبی ہیں. کون سے نبی ہیں جی؟ دادا نبی ہمارے نبی علیہ السلام کے. ان کی اتنی عظمت ہے، نماز شریف میں آپ نماز میں درود شریف نہیں پڑھتے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت، زور سے کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ ابراہیم علیہ السلام ہے جو محمد رسول اللہ کے دادا نبی ہیں. اب انہوں نے دعا کر دی. نبی علیہ السلام جب مکہ المکرمہ میں مبعوث ہوئے، دنیا کی حالت بڑی خراب ہے. صرف مکے کے نہیں، مکے سے لے کے افریقہ تک، مکے سے لے کے نئی دنیا تک، مکے سے لے کے چائنا تک، مکے سے لے کے ہمارے ملک تک، مکے سے لے کے اسپین تک، مکے سے لے کے سماٹرا تک پوری دنیا سسک رہی ہے. تو یہ تو سب کہہ رہے ہیں پوری دنیا کے لیے خدا ایک ہے، خدا ایک ہے. نبی علیہ السلام نے کون سی بات کہہ دی کہ ساری دنیا اس طرف متوجہ ہوئی. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین فرماتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام نے ہم پر یہ انکشاف کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، کیونکہ نبی تو ان کو قیامت، نبی تو ان کو عالم ارواح میں اس وقت اعلان اللہ نے کروا دیا جب دنیا نہیں بنائی تھی. لیکن جب انہوں نے انکشاف کیا تو جو پہلے صحابہ جن میں ہماری امی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہے، جن میں سب سے بڑے مسلمان سیدنا ابوبکر صدیق شامل ہے، جس میں شہید اسلام سیدنا سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمار بن یاسر اور ان کے والد سیدنا یاسر شامل ہے. ان لوگوں نے پوچھا تھا یا رسول اللہ آپ پر ایمان لے آئے، آپ کے رب کو ہم نے رب مان لیا، اب بتائیے تو صحیح کرنا کیا ہے. تو نبی علیہ السلام نے دنیا کی اس تکلیف کو سب سے پہلے کائنات میں محسوس کیا جو توحید اور رسالت کے بعد انسانوں کی سب سے بڑی ضرورت تھی. توحید اور رسالت کے بعد سب سے بڑی ضرورت کیا تھی دنیا کی؟ آپ نے سنا ہوگا اکثر بادشاہ کہتے ہیں، ابھی امریکہ میں بھی الیکشن ہوا،
ابھی ہمارے یہاں پنجاب میں چھوٹے چناؤ چل رہے ہیں تو ہمارے یہاں کا بھی بادشاہ کہہ رہا ہے کہ روٹی بڑھیا دیں گے، کپڑا بڑھیا دیں گے، مکان بڑھیا دیں گے. آپ ابھی امریکہ میں الیکشن ہوا، وہاں کے بادشاہ نے بھی یہی بات کہی، اگر مجھے جتا دو گے تو میں تمہاری اکنامی اچھی کر دوں گا، میں تمہارا سٹائل آف لیونگ اونچا کر دوں گا. آج بھی دنیا وہی کہہ رہی ہے جو ابو جہل کہتا تھا پہلے کہ ذرا ضرورت تو انسانوں کی روٹی کپڑا اور مکان ہے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کی دکھتی ہوئی رگ کو یہاں سے پکڑ لیا. صحابہ کو کیا فرمایا؟ فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں اب ان پر لازم ہے کہ وہ دنیا کے تمام انسانوں کو برابری کا درجہ دیں گے. اب ان پر لازم ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ نفرت کا اظہار نہیں کریں گے. اب ان پر لازم ہے کہ وہ گولے کو کالے کے اوپر فوقیت نہیں دیں گے. اب ان پر لازم ہو گیا کہ وہ امیر کو غریب پہ کوئی فوقیت نہیں دیں گے. آپ یقین مانیں، آپ تاریخ پڑھیں اس دور کی، مکہ المکرمہ میں طواف کرنے لوگ صدیوں سے جاتے. نبی علیہ السلام نے جس دن کالا بلال کو چھاتی سے لگایا اور یہ کہا ہے ابو بکر یہ بلال تمہارے بھائی بن گئے، تم کلمے کی نسبت سے اب برابر ہو گئے ہو، اب جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ گے تو دونوں کو برابر کھڑا ہونا ہوگا. علامہ اقبال نے کہا نا کہ آ گیا ہے لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. اس دور میں جو لوگ آتے تھے نا طواف کرنے، جب ان کو پتہ لگتا تھا اللہ کے نبی ہیں، ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ کہتے ہیں اللہ ایک ہے، میں اللہ کا آخری رسول ہوں. ارے یہ تو بالکل دنیا سے حیرانی کی بات کرتے. کیا بات کرتے؟ ارے بھائی یہ کہتے کہ اب کوئی غلام نہیں ہے، یہ اب کہتے کہ اب کوئی گورا کالا ایک برابر کر دیے گئے، یہ کہتے کہ اب کوئی ذات برادری برتری حاصل نہیں کر سکتی، صرف تمہارا تقوی تم کو آگے لے کے جا سکتا ہے. لوگ جا کے یمن میں، لوگ جا کے عراق میں، کیسر و کسرا میں اپنے گاؤں میں لوگوں کو اکٹھا کرتے تھے چوپال میں، کہتے تھے تمہیں حیرت کی بات بتاتے ہیں، اب ایک ایسے نبی آ گئے جو کہتے ہیں کہ انسان ایک برابر ہے. ایک ایسے نبی آ گئے جو کہتے ہیں کہ انسانوں سے چھوت چھوت نہیں ہوگی. ایک ایسے نبی آ گئے جو کہتے ہیں انسانوں کا جوتا پاک ہے. دنیا حیران رہ گئی، کیا کوئی اتنا کریم بھی ہو سکتا ہے کہ گرتے ہوئے کو چھاتی سے لگا لے؟ کیا کوئی اتنا کریم ہو سکتا ہے کہ جن کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوں ان کو اپنا بھائی بتا دے؟ کیا کوئی اتنا کریم ہو سکتا ہے کہ جن کو عبادت گاہوں سے دھکے دے کے نکال دیا گیا ہو ان کو مؤذن کی مسند کے اوپر بٹھا دے؟ لوگ حیران رہ گئے تھے. یہی وہ وجہ تھی کہ پوری دنیا سے لوگ جوک در جوک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑے چلے آئے کہ اب تو دنیا میں ایک ایسا دین آ گیا جس کے اندر نفرت نہیں ہے، اس میں ابتدا سے انتہا تک محبت ہی محبت بھری ہوئی ہے. ابتدا سے انتہا تک محبت بھری اس دین کے اندر. سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن مکہ المکرمہ فتح ہوا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحن میں، وہاں خانہ کعبہ کے صحن میں سیدنا ابوبکر صدیق بھی ہیں، عمر بن خطاب بھی ہیں، عثمان ذی النورین بھی ہیں، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، اور خالد بن ولید بھی ہیں، اور حضرت ابوذر غفاری بھی ہیں، اور حضرت عباس بھی ہیں، نبی علیہ السلام کے چچا، بڑے بڑے شہزادے ہیں. لیکن فرمایا میرا بلال کہاں ہے؟ کون بلال؟ وہ کالا بلال. کون بلال؟ کپڑے پھٹے ہوئے. کون بلال؟ ارے غلام بلال. کہاں ہے بلال؟ بلال دوڑتے ہوئے یا رسول اللہ حکم. فرمایا آج اگر کوئی فتح مکہ پر اذان دے گا تو میرا بلال دے گا، تاکہ ہم دنیا کو یہ بتا سکیں کہ محمد رسول اللہ کے دین کے اندر جو باتیں ہیں وہ صرف باتیں نہیں ہیں، وہ اصولی طور کے اوپر اس کو قائم کر دیا گیا ہے. یہ وہ بنیاد تھی اسلام کی، جب ہم تک پہنچی ہوگی، ہمارے آبا و اجداد تک پہنچی ہوگی. ہمیں اس کہنے میں کبھی کوئی دریغ نہیں کہ اس دیش کے کروڑوں مسلمان اسی دیش کے مول نواسی ہیں. ہم تک محمد رسول اللہ کا وہ اعلیٰ ترین پیغام پہنچے کہ جس کا نظام آج بھی ہماری مسجد کے اندر موجود ہے.
آپ کہتے ہیں نا مکہ المکرمہ ہم حج کرنے جاتے ہیں، 20 کلومیٹر پہلے ہی حکم آ جاتا ہے کہ حدود شروع ہو گئی، کپڑے اتارو، سفید چادریں باندھ لو، سر سے پگڑیاں اتارو، سر سے ننگے ہو جاؤ، پیروں سے جوتیاں اتار دو، معمولی سی چپل پہن لو، تاکہ جب اس بھیڑ میں یہ پتہ نہیں لگے بادشاہ کون ہے، عالم کون ہے، شیخ الحدیث کون ہے، غریب کون ہے، امیر کون ہے۔ ارے آج آپ وہ مکہ المکرمہ تو یہاں سے دور ہے کافی، کسی مسجد میں جائیے، اس مسجد میں جب جمعے کی اذان ہوگی یا کسی نماز کی اعلان ہوگا اور تکبیر کہہ دی جائے گی اور امام صاحب مصلی پر کھڑے ہو جائیں گے، اس مسجد کو اگر زمین دینے والا مالک دیر سے آئے گا تو اس کو پیچھے جگہ ملے گی، اگر اسی مسجد کے علاقے کا کوئی مسلمان MLA ہوگا اور وہ دیر سے آئے گا تو اس کو برآمدے میں جگہ ملے گی، اور اگر پھر امام جمعے کی نماز پڑھ رہا ہے اور پڑھا رہا ہے، آخری وقت میں ہے، اور کوئی بڑے سے بڑا رئیس مسلمان آ جائے، کوئی شیخ الحدیث آ جائے، کوئی مسلمان افسر آ جائے، کوئی مسلمان وزیر آ جائے، تو جہاں مسلمانوں نے اپنی جوتیاں اتاری ہیں اس کو وہاں چپلوں کو ہٹا کے کپڑا بچھا کے نماز پڑھنی ہے، کیونکہ یہ محمد رسول اللہ کا دین ہے، یہاں کسی کو کسی کے اوپر عزاداری حاصل نہیں ہے۔ اسلام اس نظام کا نام ہے۔ مولانا حذیفہ صاحب نے جو قیمتی گفتگو آپ سے کی ہے، اسلام اس نظام کا نام ہے جو ہم کو اپنی زندگی میں، اپنی اولاد کی زندگی میں نافذ کرنا ہے۔ اگر ہم اس کو نہیں کر سکے تو پھر ہماری آنے ازبیکستان، ترکمانستان 100% اسلامی ملک ہے، آپ جائیں، ان کی نہ شکلیں مسلمانوں جیسی ہیں، نہ ان کا لباس مسلمانوں جیسا ہے، نہ داڑھی مسلمانوں جیسی ہے، نہ مسجدیں وہ اس لیک کے اوپر ہے، بس ان کو اتنا پتہ رہ گیا، کیونکہ ان کے پاس مدارس کا خیم ختم ہو گیا، ان کے پاس علماء نہیں رہے۔ آج کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو جو اپنے آپ کو یہ سمجھنے لگے کہ ہم یوٹیوب کے عالم بن گئے، ہم فیس بک کے عالم بن گئے، ہم بڑے جید ہو گئے۔ ارے بھائی نہیں، علامہ اقبال سے بڑا ہمدرد مسلمان اس روح زمین پر، ہمارے اس ایشیا کی دھرتی پر علامہ اقبال سے بڑا مسلمان نہیں پیدا ہوا۔ پوچھ لینا کسی بھی مسلک والوں سے، دیوبندیوں سے پوچھ لینا، یا بریلویوں سے پوچھ لینا، یا اہل حدیثوں سے پوچھ لینا، علامہ اقبال سے بڑا دردمند مسلمان پیدا نہیں ہوا۔ کہتے ہیں کہ مجھے مدرسے اچھے نہیں لگتے تھے، کہتے ہیں مجھے مولوی اچھے نہیں لگتے تھے، اور میرا خیال تھا کہ مدرسے بند ہو جانے چاہیے، ان مولویوں کی کیا ضرورت ہے، یہ جگہ جگہ تقریریں کرتے، جگہ جگہ امت کو جھنجھوڑتے ہیں۔ کہتے ہیں مجھے نہیں اچھے لگتے تھے، انگلینڈ پڑھنے چلے گئے، بیرسٹر بن گئے۔ کسی دوست نے کہا آؤ قریب میں ایک ملک ہے اسپین، وہاں گھومنے چلتے، فرماتے میں اسپین گھومنے کے لیے گیا، پتہ لگا اسپین کا پرانا نام اندلس ہے، پتہ لگا اندلس میں مسلمانوں نے 1000 سال تک راج کیا، پتہ لگا اندلس کی گلی کوچوں میں مسجدیں تھی، پتہ لگا کہ آج ان مسجدوں میں استبل بنے ہوئے ہیں، پتہ لگا کہ اندلس کے گلی کوچوں میں ایمان والے رہتے تھے، پتہ لگا کہ ان سب کو نکال کے افریقہ کی طرف دھکیل دیا گیا، پتہ لگا کہ دنیا کی مکے کے بعد سب سے بڑی خوبصورت مسجد کلتبان ہے، جس کو آج میڈرڈ کہتے ہیں، وہاں پر بنائی گئی۔ اس مسجد کو دیکھنے گئے، ایک ایک صف میں 1100 پلر جب لمبائی میں دیکھے، حیران رہ گئے کہ اتنی اعظم عمارتیں وہ کون لوگ تھے جن کو تیار کی، اور پھر اٹھا کے تاریخ کھولی کہ اسلام کہاں چلا گیا، یہاں کے لوگ کہاں چلے گئے، اذانیں کہاں چلی گئی، مسجدیں کب بند ہو گئی، تو پتہ لگا کہ علماء ختم ہو گئے، مدارس بند کر دیے گئے۔ ہندوستان واپس آئے، لاہور میں پہنچے، اپنے گھر سے ایک مکتوب لکھا مسلمانوں کے نام، فرمایا مسلمانوں یہ مدرسوں میں جو غریب بچے دری کے اوپر بیٹھ کے پڑھتے ہیں، رب کعبہ کی قسم ان کو کبھی تعلیم سے مت روکنا، جب تک یہ دریوں پر بیٹھنے والے قرآن کے حافظ موجود ہیں اس وقت تک تمہارا وجود باقی رہنے والا ہے۔ اگر ان کا وجود نہ رہا، اگر ان کا وجود ختم ہو گیا، اگر یہ مدارس کا جال ختم ہو گیا، اگر مدارس کے ساتھ مسجدوں میں بڑے بڑے عالم نہ ہوئے جو قرآن کی تفسیر بیان کر سکے، جو نبی علیہ السلام کی سیرت بیان کر سکے، جو ہم کو یہ بتا سکے کہ دین ہے کیا، اگر ان سے محروم ہو جاؤ گے تو پھر اندلس کا کبھی چکر لگا آئیے، اس کو اسپین کہتے ہیں، وہاں پر آج کچھ بھی نہیں، برائے نام چند مسجدیں باقی ہیں، وہ جو ابھی پچھلے 75 سال کے اندر آباد کی گئی۔ 1000 سال تک جس ملک میں مسلمانوں نے دنیا کی ٹیکنالوجی ایجاد کی ہے، جس ملک میں
مسلمانوں نے یہ بتایا کہ کالونیاں کیسے بستی ہیں، جہاں یہ بتایا کہ اسٹریٹ لائٹ کیا ہوتی ہے، جہاں یہ بتایا کہ فوارے کیسے لگائے جاتے ہیں، جہاں یہ بتایا کہ ٹوائلٹ گھروں میں کیسے بنائی جائے گی، جہاں یہ بتایا کہ شہروں کے اندر پلاننگ کیسے ہوگی، جہاں یہ بتایا کہ اسپتال کیسے ہوں گے، جنہوں نے یہ بتایا کہ آپریشن انسانی جسم کا کرنا کیسے، جنہوں نے لینس تیار کیے، جنہوں نے بال کاٹنے کا طریقہ رائج کیا، آج ان کے پاس سوائے ان کھنڈرات کے کچھ بھی باقی نہیں ہے، کیونکہ ان کے علماء اور ان کے محدث وہاں سے رخصت کر دیے گئے، اس لیے ان کے پاس دین باقی نہیں رہا ہے۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے، ہماری ایک بڑی غلطی بھارت کے مسلمانوں کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دو باتیں کہی، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور سب کو ایک برابر تسلیم کر لو۔ ہم لوگوں نے کیا کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مان لیا ہے، لیکن ان کی باتیں نہیں مان رہے ہیں۔ اچھے اچھے مولوی، ملک میں کئی جگہ جانا ہوتا ہے، اچھے اچھے مولوی برادری واد کی بھیٹ چڑھا دی ہے آپ نے، اچھے اچھے لوگ، اچھے اچھے آپ کے دانشور آپ نے برادری واد کی بھیٹ چڑھا دیے۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ سید سلمان فارسی کہتے ہیں میں نے 100% مذاق میں ایک دن کہا اے بلال کی یاد کالی ماں کا پتر ہے نا، تو وہ ناراض ہو گئے، نبی علیہ السلام کے پاس گئے، یا رسول اللہ یہ سلمان مجھ کو کالی ماں کا بیٹا بولتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ان کو بلایا، سختی سے ڈانٹا، فرمایا میرے اٹھنے کے بعد اب کوئی ذات برادری جو ہے فوقیت کے لیے استعمال نہیں کی جائے گی، اب کوئی رنگ فوقیت کے لیے استعمال نہیں ہوگا، معافی مانگو جا کے۔ اب وہ باہر نکلے، کچیاں سڑکیں ہوتی تھی اس دور میں، بالکل گلی کے اندر لیٹ گئے ریت کے اوپر، اپنی ایک گال ریت پر ٹکائی، بلال کھڑے تھے سامنے، فرمایا قریب آ میری دوسرے گال کی، تو انہوں نے کہا بالکل ٹھیک، تو اس کو قید میں رکھ لیا۔ چند دنوں بعد کچھ لوگ گھوڑے لے کے آئے بادشاہ کے پاس بیچنے کے لیے، تو وزیر نے کہا وہ جو دانشور رکھا ہے اس کو بلاؤ، ہم یہ گھوڑے اس کو چیک کروائیں گے، اگر یہ گھوڑے قیمتی ہوئے تو اصل قیمت دیں گے، اگر زیادہ نسل کے نہیں ہوئے تو کم قیمت دیں گے۔ تو دانشور جب آیا تو اس نے سارے گھوڑے چیک کیے، آدھے گھوڑے ایک طرف کر دیے آدھے ایک، اور اس نے بادشاہ کو کہا کہ یہ جو دائیں طرف والے ہیں یہ اصل نسل کے گھوڑے ہیں، اور یہ جو بائیں طرف والے یہ اصلی نہیں ہیں، ان کو ان کی ماں کا دودھ نہیں پلایا گیا۔ تو بیپاریوں کو جب پوچھا وہ کہتے بالکل ٹھیک ہے، یہ اصلی گھوڑے ہیں، یہ دوسرے والوں کی کیونکہ زچگی کے دوران ماں مر جاتی ہے جن جانوروں کی، تو ان کو دوسرا دودھ پلاتے رہے ہیں، تو یہ اصل نسل کے نہیں ہیں۔ اب بادشاہ بڑا خوش ہوا بھائی کہ یار اچھا ہوا اس قیدی کو پھانسی کی سزا نہیں دی تھی، اس کو رکھ لیا تھا۔ عمر بن خطاب، عثمان ذوالنورین قدم قدم پہ پوچھتے تھے کہ مولا علی تم ہمارے بھائی ہو، نبی علیہ السلام کے بھی رشتے میں بھائی ہو، تم یہ بتاؤ کس طرح چلنا ہے۔ فرمایا ان کا میں مشیر تھا، میرے مشیر تم جیسے لوگ ہیں۔ جو قیدی ہے جو ہمارا پڑھا لکھا، اس نے میری ذات پر انگلی اٹھا دی ہے، تو بتا نہیں میں کون ہوں۔ تو اماں کہنے لگی سن پھر بیٹا، میں اور تیرا ابا جس کو تو بادشاہ اپنا باپ سمجھتا ہے، ہم کو اللہ نے اولاد ہی نہیں دی، ہم بڑی فکر میں تھے کہ اس سلطنت کا کیا ہوگا، تیرے باپ کے مرنے کے بعد کس کو تخت پر بٹھائیں گے، ہم بڑی فکر میں رہتے تھے۔ تو ایک دن اچانک ہمارے لانگری کے گھر پہ تیری پیدائش ہوئی، تو ہم وہاں سے اٹھا لے اپنے باورچی کے گھر سے، اس کی بیگم کا تو بچہ ہے، تیرا باپ وہ باورچی ہے۔ اب وہ بادشاہ بڑا شرمندہ ہوا، پھر دوبارہ محل میں پہنچا، دربار میں اس کو بولنے لگا ادھر آؤ، تو نے کیسے پہچانا کہ میں لانگری کی اولاد ہوں؟ کہتا تجھ کو یہ کیسے پتا لگ گیا کہ میں ایک لانگری کا بچہ ہوں، ایک باورچی کی اولاد ہوں؟ کہنے لگا بادشاہ حضور جان کی امان، اگر آپ اصلی بادشاہ کے بیٹے ہوتے، جب پہلی بار گوروں کا راز بتایا تھا مجھے رہا کر کے اپنے ساتھ وزارت کی کرسی دیتے۔ یہ کام کا آدمی ہے، 24 گھنٹے ساتھ رہے گا۔ پھر جب دوسری دفعہ ہیرو کا بتایا، اور پھر تو تم چاہیے تھا مجھ کو کوئی جاگیر دیتے، تم کیونکہ ہو لانگری کے بچے نا، تو میرے نام ہی بڑھاتے رہے یار۔ تو برادریاں دنیا میں دو ہی ہے۔ رسول اللہ کا ہم پر کرم ہوا ہے کہ انہوں نے ہم کو آپس میں مدذل و تشریف رکھتے ہیں میرے بالکل پاس۔ اتنا بڑا نظام ہے، کیسے چل رہا ہے؟ اتفاق سے چل رہا ہے، محبت سے چل رہا ہے۔ بڑے کے اندر یہ جذبہ ہے کہ وہ چھوٹوں کو اپنے ساتھ لے کے چلنے کا ہنر رکھتے ہیں۔
آج ملت اسلامیہ میں کمی یہ ہے تمام شہروں میں کہ ہر بندہ کہتا ہے کہ میں بڑا ہوں. میرے والد شیخ اسلام مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے یہاں پنجاب میں رواج ڈالا. آپ کبھی آئیں گے تو یہ رواج ڈال دیا گیا کہ ایک امیر کی اطاعت ہوگی, اخبار میں بھی اگر نام آئے گا تو ایک ہی آدمی کا نام آئے گا, پوری قوم کی طرف سے کوئی گفتگو کرے گا ایک ہی بندہ کرے گا, کیونکہ جب تک آپ کسی ایک امیر کے ماتحت نہیں ہوں گے کسی خطے میں تو کون آپ کا پرسان حال ہوگا. آپ اپنے مسلک میں رہیے, آپ بریلوی رہیے, آپ دیوبندی رہیے, آپ انصاری پٹھان قریشی بن کے رہیے, لیکن جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی اتباع کی بات آئے, جب دین کے تقویت کی بات آئے, جب ناموس رسالت کی بات آئے تو آپ کو اتفاق کے ساتھ کسی ایک بڑے کو اپنا بڑا تسلیم کرنا ہوگا. اگر آپ کسی کو بڑا تسلیم نہیں کریں گے, بھائی مسجد سے ہی سیکھ لو. اب بتاؤ شورا زیادہ بڑی ہوتی ہے کہ عمارت زیادہ بڑی ہوتی ہے؟ بھائی اگر تو اس طریقے سے چلتے جس طرح آپ نے سمجھا ہے دین کو, پھر تو امام کے مصلے پہ 10 جانماز بچھا دیے جاتے. ایک بولتا ہے رکوع کروں گا, دوسرا بولتا ہے نہیں ابھی قیام کے اندر بیٹھوں گا میں, چوتھا بولتا میں سجدہ کروں گا. نبی علیہ السلام نے تاکید فرمائی کہ اطاعت کرو, فرما برداری کرو. یہ جو ابھی ٹرینڈ چلا ہے نا ہمارے یہاں نوجوانوں میں, حضرت نے ابھی بتایا کہ کچھ لوگ سروے کر کے آئے, انہوں نے بتایا کہ جو لوگ عصری تعلیم کی طرف جا رہے ہیں ان کے اندر یہ ٹرینڈ چل پڑا کہ وہ اسلام پر سوالات کر رہے ہیں. ابھی پیچھے ہمارے ملک میں ٹرینڈ چلا, ہمارے ہی لوگ اسلام پر سوال کر رہے ہیں, ہمارے ہی لوگ جواب دے رہے ہیں اور پھر اپنی اپنی پیٹھ تھپتھپا رہے ہیں. ارے اسلام کنتو پرنتو کا مذہب نہیں ہے. سنا مسلمانوں کے الٹام کے, اسلام کے اندر کسی مسلمان کو یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ نعوذ باللہ وہ اسلامی عقائد کے اوپر کوئی کنتو پرنتو کرے. ہاں اسلام کے پاس تمام باتوں کا جواب ہے, تمام سوالات کے جوابات ہیں, لیکن وہ ان کے لیے ہیں جو اسلام سے باہر ہیں, وہ ان کے لیے جو اسلام سے دشمنی کرتے ہیں, وہ ان کے لیے جو اسلام سے حسد کرتے ہیں. اسلام کو کوئی ماننے والا یہ سمجھے کہ میں صرف اپنی وائی وائی لوٹنے کے لیے اسلام پہ اعتراض کروں گا, کان کھول کے سن لو, اگر کسی مسلمان کو اسلام پہ اعتراض ہوتا ہے نکل کے باہر کھڑا ہو جائے, پھر اس کو اپنے وجود کی اہمیت پتہ لگ جائے گی, کیونکہ دین سب کا نام ہے. دین کے اندر اطاعت کے علاوہ کوئی دوسری بات اختیار نہیں کی جا سکتی ہے. یہ تو ہم ٹرینڈ چلانا چاہتے ہیں, ہم نے سوچا ٹرینڈ چلائیں, جو مرضی جس مرضی مفتی کے پاس جاؤ سوال کرو. میرے ابو جان رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں تاکید فرمائی, بیٹا فون پہ کوئی کہے فلاں مسئلہ بتا دو, نہیں بتانا. تو میں ان سے پوچھا حضرت کیوں نہیں بتانا؟ فرمایا جو مسئلہ پوچھ رہا ہے یہ ٹھگ ہے کہ بے ایمان ہے, یہ سود خور ہے کہ شیطان ہے, وہ اس کی مسجد کا امام جانتا ہے نا, تم نہیں جانتے ہو. یہ پوچھ کیوں رہا ہے؟ کیا اس کے دور, اس کے گھر میں, اس کے محلے میں عالم نہیں ہے, مفتی نہیں ہے؟ سب ہیں, کیونکہ یہ اپنے مطلب کا سوال پوچھ کے اپنے مطلب کا جواب چاہتا ہے. اس لیے اس کو ضروری ہے کہ اس کو اس کی مسجد کے مفتی کے پاس بھیجو, اس کی مسجد کے امام کے پاس بھیجو, تاکہ اس کو پتا ہو کہ یہ سود پر پیسے دیتا ہے, اس نے اپنی بہن کا حق مار رکھا ہے, یہ تو ٹھگی ٹوری کرتا ہے, یہ نماز ہی نہیں پڑھنے آتا, یہ فتویٰ پوچھنے تو اس لیے آ رہا ہے تاکہ مسلمانوں کے اندر نفاق پیدا کیا جا سکے, مسلمانوں کو توڑا جا سکے. اس لیے اس کے فتوے کے لیے ضروری ہے کہ وہ بندہ اس کو جواب دے گا جو اس کی اصلیت سے واقف ہوا ہو. بالکل. تو وقت بھی بہت کم ہے, میں لیٹ ہو گیا, اصل میں گاڑی بہت, ٹرین لیٹ ہو گئی تھی. بھوپال سے آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. تو جتنی گفتگو ہوئی ہے, اصل مقصد کی جو گفتگو ہے وہ ہمارے بڑے بھائی حضرت مولانا حذیفہ صاحب وستانوی مدظلہ نے آپ حضرات سے کی ہے کہ اس ادارے کا قیام بہت ضروری ہے, اس کا چلانا بہت ضروری ہے. آنے والی نسلوں میں دین کی تہذیب, دین کی تمدن, اور یہ جو آپ ملک میں حالات دیکھتے ہیں نا, اگر گراس روٹ پہ آئیں گے, گراس روٹ سمجھتے ہیں, اگر زمینی سطح پہ آئیں گے تو اللہ نے آپ کو قوت عمل دی ہے کہ آپ بڑے سے بڑی پریشانی کو راحت کے اندر تبدیل کر سکتے ہیں. کیونکہ جو آپ کے پاس نبی علیہ السلام کا اخلاق ہے, کردار ہے, اس کا اگر آپ نمونہ پیش کریں گے تو دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی سازش کامیاب نہیں ہو. کریں گے انشاءاللہ. اسلام کی تصویر کو خوبصورت بنانا ہے.
اب آپ کہیں گے اسلام کی تصویر کہاں ہے؟ آپ کے موبائل میں ہے. آپ ہی کی تصویر کی بات کر رہا ہوں. اپنی ایک فوٹو کھینچ لیں, رات کو گھر پہ جائیں, اطمینان سے لیٹ کے دیکھیں, اگر اس فوٹو میں کوئی ٹھگ نظر آ رہا ہے تو اس کو ایماندار بنائیں, اس میں کوئی زناکار نظر آ رہا ہے تو اس کی توبہ کرائیں, اس میں کوئی شرابی نظر آ رہا ہے تو اس کی توبہ کرائیں, اس میں کوئی بے ایمان نظر آ رہا ہے اس کو درست کریں. کیونکہ جو ہمارے ہندو سے غیر مسلم بھائی ہیں وہ اسلام کو جانتے ہیں لیکن پڑھ کے نہیں, وہ ہمارے کردار سے جانتے ہیں, کیونکہ وہ ہمارے ساتھ کاروبار کرتے ہیں یا ہمارے ساتھ پڑھتے ہیں یا ہم ان کی دکان پہ کام کرتے ہیں یا وہ ہمارے ساتھ لین دین کرتے ہیں. اگر ہمارا کردار اچھا ہوگا تو پھر واٹس ایپ یونیورسٹی کے الزام آپ کو ہلا نہیں سکتے. اپنے کردار کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق لائیں گے انشاءاللہ. تو دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.